السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے یہ ہماری دوسری کلاس ہے، یعنی اگر آپ BPSC TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں تو اس تعلق سے یہ دوسری کلاس ہے، اور آج ہم قواعد کے بارے میں جانیں گے، اردو قواعد۔ اس سے پہلے جو سب سے فرسٹ کلاس ہوا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پورے نصاب کے بارے میں، نصابی خاکے کے بارے میں کہ کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو اردو قواعد میں۔ چاہے آپ 1 to 5 کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے 6 to 8 کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے 9 اور 10 کی تیاری کر رہے ہیں، یا 11 اور 12 کی، ٹھیک ہے، چاہے اسٹیٹ کے لیول سے ہوں آپ، سیٹیٹ کے لیول سے ہوں، یہ جان لیں کہ قواعد سب کو سیم ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 to 5 کے لیے کوئی الگ نصاب ہے یا اور دیگر لوگوں کے لیے کوئی الگ نصاب ہوگا، نہیں، قواعد میں سب کو سیم ہی پڑھنا ہے۔ تو ایک طریقے سے کومبو کلاس اس کو مان لیجئے کہ اگر آپ TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ جس لیول کی بھی ہو، تو آپ کے لیے کلاس کمپلسری ہے اور ضروری ہے اس کلاس کو جاننا، کیونکہ اردو قواعد کے بغیر اگر آپ چاہ لیں کہ ہم BPSC نکال لیں گے تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو آج جو ہم جانیں گے وہ علم ہجا کے بارے میں جانیں گے۔ کس کے بارے میں؟ علم ہجا کے بارے میں، چونکہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ ہم پہلے قواعد کے بارے میں جانیں گے، قواعد کی تعریف کیا ہے، قواعد کی میننگ کیا ہے، اس کے بعد علم ہجا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ فرسٹ چیپٹر ہے آپ کا قواعد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قواعد کیا ہے، کس کو قواعد کہتے ہیں۔ اس کے اگر لغوی معنی کو آپ دیکھیں گے تو اس کا لغوی معنی بنیاد، دستور اور ستون اور اصول کے آتے ہیں، اس کے لغوی معنی۔ یہ لفظ قاعدہ کی جمع ہے، کس کی؟ قاعدہ۔ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ جو قاعدہ ہے یہ لفظ قاعدہ کی جمع ہے، یعنی اسی کو قواعد کہتا ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، اور ایک سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ قاعدہ کی جمع ہے، اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ اس کے جو معنی ہیں بنیاد کے ہیں، اصول کے ہیں، دستور کے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کی بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوتی ہے تو پھر پوری عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں، ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور آپ کی بنیاد ہی کمزور پڑ گئی تو پھر پوری بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بلڈنگ پوری ڈھہ جائے گی آپ کی۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے، اردو میں خاص کر کے، تو آپ کو اردو قواعد کے بارے میں جانکاری ہونا اور اس کے بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو یہ قواعد جو ہے اسی زبان کے بنیاد کو مضبوط کرنے کا نام قواعد ہے، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر تعریف دیکھیں گے کہ قواعد کس کو کہتے ہیں، تو وہ علم جس سے زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف معلوم ہو گئی آپ لوگوں کو کہ قواعد کیا ہے۔ قواعد وہ علم جس سے زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کو ہم قواعد کہتے ہیں، چاہے کسی بھی زبان کو ہو۔ اگر آپ انگلش زبان سیکھ رہے ہیں تو انگلش کے جو گرامر ہے اس کو قواعد بولیں گے، بس لینگویج کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قواعد کا مقصد زبان کے مطالعے کو آسان بناتا ہے، اس کا یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اس کی لغوی میننگ ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کی میننگ ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی، اس کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہو گئی، اور اس کا مقصد بھی آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اور قواعد کو جو ہے اگر اس کی تقسیم دیکھیں گے آپ کے قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، تو قواعد کی جو تقسیم ہوئے کل 5 حصوں میں، قواعد کی جو تقسیم ہے وہ آپ کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ علم ہجا، جس کے بارے میں آج آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسرا علم صرف، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ علم صرف میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں۔ تیسرا ہے علم نحو، اور چوتھا ہے علم عروض، ٹھیک ہے، جس میں شاعری وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے۔ پانچواں علم البلاغت۔ تو اگر آپ کے پاس یہ کوشچن آ جائے کہ قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، تو آپ نے فوراً وہاں پہ جواب دینا ہے قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو 5 جس آپشن میں بھی ہوگا اس آپشن کو آپ کو چوز کرنا ہے۔ تو ایک طریقے سے اس کو آپ گانٹھ باندھ لیں اور اس کو آپ یاد کر لیں، اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو 5 حصوں میں قواعد کو بانٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم علم ہجا کے بارے میں جانتے ہیں کہ علم ہجا کیا ہے۔ علم ہجا، یہاں دیکھیں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ حروف کی ترتیب سے الفاظ بنتے ہیں اور لفظوں سے زبان بنتی ہے۔ کس سے؟ لفظوں سے۔ کسی زبان کی بناوٹ میں جو حروف شامل ہوتے ہیں انہیں ہم الفابیٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں، کسی زبان کی بناوٹ میں جو حروف شامل ہوتے ہیں انہیں حروف تہجی یا الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سمپل طریقے سے آپ جان لیجئے کہ الفابیٹس جو ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ABCD وغیرہ ہیں، تو اسی طریقے سے اردو میں بھی ہے، الف با پا، ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ الفابیٹس ہیں۔ اور الفابیٹس کا نام ہی کیا ہے؟ حروف تہجی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے حروف تہجی۔
اور اسی حروف تہجی کو پڑھنا یعنی الفابیٹس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسی کا نام علم ہجہ ہے، اسی کا نام علم ہجہ ہے۔ تو وہ علم جس سے زبان کے حروف، ان کی شکل و صورت، ان کی آواز وغیرہ کا علم ہوتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسی کو ہم علم ہجہ بولتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو الفابیٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی بولتے ہیں، اور اسی حروف تہجی کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ علم ہجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں کل کتنے حروف تہجی ہیں؟ اردو میں کل آپ کے 52 حروف تہجی ہیں۔ کتنے؟ 52۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس کہیں کہیں پر 51 بھی آتا ہے اور کہیں کہیں پر آپ کا 53 بھی آتا ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ 52 ہے۔ اگر آپشن میں ایسا ہو کہ 52 نہ ہو 51 ہو تو آپ کو 51 کو چوز کرنا ہے، یا 53 ہو تو اس کو آپ کو 53 کو چوز کرنا ہے، لیکن زیادہ تر میں جو ہے 52 ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ کل 52 ہیں۔ آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو اتنا جو آپ نے پڑھا ابھی، اس کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قواعد کا جو مطلب ہے بنیاد کے ہیں، ستون کے ہیں، یعنی کہ بالکل بیسک چیز کو پڑھنا تاکہ زبان کے اعلیٰ مہارتوں کو ہم حاصل کر سکیں، اور قواعد زبان کے استعمال کا جو جسٹ ٹائم 1 منٹ دے دیجیے۔ قواعد زبان کو صحیح استعمال کرنے کا علم ہے۔ اردو قواعد کی 5 اہم شاخیں جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، جس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم ہجہ کا تعلق صرف حروف اور ان کی آواز اور اشکال سے ہے۔ یہ آپ کے پاس خلاصے آ گئے، 5 خلاصہ، یعنی حروف تہجی کو پڑھنا، الفابیٹس کو سمجھنا، اسی کا نام علم ہجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب تک کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے حروف تہجی کے بارے میں دیکھ لیا، الف، با، پا، تا، ٹا، سا، یہ سب کیا حروف تہجی ہیں۔ اب حروف تہجی میں بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کو آپ دیکھ لیں حروف تہجی کے بارے میں، کہ حروف تہجی کو جو تقسیم کیا گیا ہے وہ کئی حصوں میں۔ سب سے پہلے نقطے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حروف منقوطہ اور دوسرا حروف غیر منقوطہ۔ نقطے کے اعتبار سے منقوطہ کیا ہے؟ یہاں پر جو آپ کو منقوطہ نظر آ رہا ہے، یہ منقوطہ کیا ہے؟ اس کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 3 ورڈ ملے گا، کیا؟ ایک نون، جسٹ 1 منٹ دے دیں، ایک آپ کو اس میں نون ہے، ایک قاف ہے اور ایک تا ہے، یعنی نقطہ جس سے آپ لے لیں۔ یہاں سے آپ کو کیا؟ نقطہ، یہ یاد رکھیے گا، نون قاف تا ہا، نقطہ، اسی سے بنا ہے حروف منقوطہ، یعنی کہ وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے کہیں پر بھی نقطہ اگر لگا ہو اس کو حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اردو کے تمام ایسے حروف جن کے اوپر، نیچے یا بیچ میں نقطہ ہے انہیں ہم حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حروف منقوطہ۔ اور انہی کا دوسرا نام حروف معجمہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف منقوطہ کا دوسرا نام حروف معجمہ بھی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا حروف جس میں نقطہ لگا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ حروف منقوطہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد ہو گئی۔ اب آگے بڑھیے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کسی حروف کے اوپر میں نقطہ ہے، کسی کے نیچے میں نقطہ ہے، مثال کے طور پر جیسے با ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ با میں جو ہے آپ کا جسٹ میں دے دیے، یہاں پہ دیکھ لیجیے با میں نیچے نقطہ ہے، جیم میں آپ دیکھ لیں بیچ میں نقطہ ہے نا، تا میں دیکھ لیں کہاں نقطہ ہے؟ اوپر میں نقطہ ہے۔ تو اب اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے نیچے کسی کے بیچ میں نقطہ ہے تو اس کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے فوقانی، یہاں پہ دیکھ لے گا فوقانی، ایک ہے تحتانی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قسمیں ہیں۔ فوقانی، اگر آپ کو اردو ورڈ یا عربی ورڈ معلوم ہو، فوق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر۔ فوقن کے معنی کیا ہے؟ اوپر، یعنی جن حروف کے اوپر میں نقطہ ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فوقانی کہا جاتا ہے اس کو۔ جن حروف کے اوپر میں نقطہ ہو اس کو فوقانی کہتے ہیں، اور جن حروف کے نیچے میں نقطہ ہو اس کو تحتانی کہتے ہیں۔ تحتن کے معنی نیچے کے آتے ہیں، کیا؟ تحتن کے معنی، یہ عربی ورڈ ہے، اس کے معنی نیچے کے آتے ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھیے گا، فوقن کے معنی اوپر، تحتن کے معنی نیچے۔ اس سے آپ یاد رکھیے گا کہ جن حروف کے اوپر میں نقطہ ہو اس کو فوقانی کہیں گے، اور جن حروف کے نیچے میں نقطہ ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو تحتانی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقطے والے حروف کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں وہ حروف جس میں نقطہ نہ ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں، یعنی ایسا حروف جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، حروف غیر منقوطہ۔ ایسے تمام حروف جو نقطہ نہیں رکھتے ہیں حروف غیر منقوطہ کہلاتے ہیں، جیسے الف ہے نا، ہا ہے، دال ہے، را ہے، لام ہے، یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حروف غیر منقوطہ، یعنی اس کے اندر نقطہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو نقطے کے اعتبار سے آپ نے دیکھا حروف کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک حروف منقوطہ جس میں نقطہ ہو، جسٹ اے منٹ، ایک حروف منقوطہ جس میں نقطہ ہو، اور دوسرا حروف غیر منقوطہ جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ حروف غیر منقوطہ جس میں کوئی نقطہ نہ ہو۔
اب اگر جس حروف میں نقطہ ہو تو کسی کے اوپر میں نقطہ ہوگا، جس کے اوپر میں نقطہ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فوقانی بولیں گے، اور جس کے نیچے میں نقطہ ہو اس کو ہم تحتانی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اتنی چیزیں یاد ہو گئی آپ کو، اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی امید ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں 2 نقطے ہوتے ہیں، کسی میں 1 نقطے ہوتے ہیں، کسی میں 3 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے میں جیسے یہاں پر دیکھیں با ہے نا؟ با میں کتنے نقطے ہیں بھائی؟ با میں آپ کا 1 نقطہ ہے، تا میں 2 نقطہ ہے، سا میں 3 نقطہ ہے۔ تو کسی میں 1 نقطے، کسی میں 2 نقطے، کسی میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کے الگ الگ نام ہیں۔ جو حروف 1 نقطے والے ہیں اس کو کہیں گے حروف موحدہ۔ کیا کہا جائے گا؟ حروف موحدہ، یعنی 1 نقطہ والا۔ آپ کو واحد معلوم ہے؟ آپ کو اگر اردو میں یا عربی میں گنتی یاد ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، تو اس اعتبار سے اگر آپ کو یہ گنتی یاد ہے تو آپ کو یاد رکھنا بالکل آسان ہوگا۔ حروف موحدہ یعنی وہ حروف جس میں 1 نقطہ، اس کو حروف موحدہ کہتے ہیں۔ یعنی واحد سے آپ یاد رکھیے گا، واحد کے معنی آتے ہیں 1۔ آپ نے اگر اردو کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے تو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، یا قل هو اللہ احد، اس کی میننگ آپ کو یاد ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہاں پہ جو احد آیا ہے اسی سے موحدہ بنا ہے، موحدہ، ٹھیک ہے؟ یعنی 1 نقطے والا حروف۔ اب جو 2 نقطے والا حروف ہے اس کو حروف مثنیٰ بولتے ہیں، تثنیہ سے بنا ہے یا اثنان سے۔ آپ کو واحد، اس کے بعد اثنان آتا ہے نا، جس کے معنی 2 کے آتے ہیں، اس کے بعد گنتی کے اعتبار سے اس کے معنی 2، اسی بنا حروف مثنیٰ، یعنی جس میں 2 نقطے ہیں اس کو حروف مثنیٰ کہتے ہیں، اور جس میں 3 نقطے ہیں اس کو حروف مثلثہ بولتے ہیں۔ کیا؟ مثلثہ۔ ثلاثہ آپ کو یاد رکھے ہوں گے، واحد، اثنان، ثلاثہ، جس کے معنی 3 کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گنتی کے اعتبار سے ہیں۔ تو مثلثہ یعنی جس میں 3 نقطے ہیں اس کو حروف مثلثہ بولتے ہیں۔ تو نقطے کے اعتبار سے آپ نے دیکھ لیا، 1 نقطے والے کو ہم بولیں گے حروف موحدہ، 2 نقطے والے کو حروف مثنیٰ، 3 نقطے والے کو حروف مثلثہ، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد ہو گئی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ شکل کے لحاظ سے، یعنی کہ جو الفابیٹس ہیں، جو آپ کے حروف تہجی ہیں، ان کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس کو شکل کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف متشابہ، ایک حروف غیر متشابہ، ٹھیک ہے؟ اب حروف متشابہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسے حروف جن کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی ایک جیسی، اس کو حروف متشابہ بولتے ہیں، ہے نا؟ جیسے الف، جیسے با، پا، سا یا جیم، یہ دیکھیں با، پا، تا، سا، ٹا، ان کی شکلیں ایک جیسی ملتی جلتی ہیں۔ جیم، چا، ہا، خا، ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ حروف متشابہ، یعنی ان آپس میں تشابہت ہے، اس میں متشابہت ہے، اس میں آپس میں، ہے نا؟ اور جن کی حروف ایک جیسی، جن کی شکلیں ایک جیسی نہ ہو ان کو کیا بولیں گے؟ حرف غیر متشابہ۔ جیسے الف، فا، قاف، لام، دیکھیں آپ یہاں پر سب کی شکل الگ الگ ہے، کوئی بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو وہ حروف جن کی شکلیں بالکل الگ الگ ہوں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہ ہوں، ان کو کیا بولیں گے؟ حروف غیر متشابہ بولیں گے۔ تو آپ کو یہ چیز یاد ہو گئی کہ شکل کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ شکل کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حروف متشابہ جن کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک حروف غیر متشابہ جن کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حروف علت اور حروف صحیح، 2 طریقے کے حروف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حروف علت۔ حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو دوسرے حروف کے آواز ادا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یعنی ایسے حروف جو دوسرے، جیسے آپ دیکھ لیں کوئی بھی لفظ آپ بولیں اس میں آپ کو ان کی آوازوں میں یہ 3 ورڈ ضرور مل جائے گا، الف، واو اور یا، یہ 3 ورڈ۔ چاہے جیسے آم میں الف آ گیا، پانی، اس میں الف بھی آیا، یا بھی آیا، اور اسی طریقے سے آپ کتاب دیکھیں، اس میں یا بھی آ گیا، الف بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی آپ ورڈ بولیں گے، ان ورڈ میں یا ان کے الفاظ میں یا ان کے آواز میں یہ جو 3 چیزیں ہیں، کون؟ الف، یا اور واو، یہ تینوں چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اب ان 3 کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان تمام کو حروف صحیحہ کہا جاتا ہے، حروف صحیح۔ ان تمام کے علاوہ حروف علت کے سوا بقیہ تمام حروف حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ عربی میں جو 28 حروف اردو میں شامل ہیں وہ سب حروف صحیحہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے گا آپ کو حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے حروف کی آواز ادا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، اس کو حروف علت کہتے ہیں۔ کتنے؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اور ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس آپ کے بچ گئے، جتنے بھی حروف تہجی بچ گئی آپ کی، وہ سارے کے سارے حروف صحیح کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟
اب اس کا ذرا آپ خلاصہ کلام اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک لفظ میں خلاصہ، اتنا جو آپ نے اب پڑھا ہے تو اس کو خلاصہ دیکھ لیں کہ حروف کی اقسام کے نقطے کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں، ایک حروف منقوطہ ایک غیر منقوطہ۔ منقوطہ وہ ہے جس میں نقطہ ہو کوئی نہ کوئی، اور غیر منقوطہ وہ ہے جس میں کوئی بھی نقطہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تعداد کے اعتبار سے، نقطے کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی تین قسمیں ہیں: حروف موحدہ، حروف مثنیٰ، حروف مثلثہ۔ حروف موحدہ وہ ہے جس میں ایک نقطہ ہو، حروف مثنیٰ وہ ہے جس میں دو نقطے ہوں، حروف مثلثہ وہ ہے جس میں تین نقطے ہوں۔ اور شکل کے اعتبار سے اس کی بھی دو قسمیں، حروف متشابہ اور حروف غیر متشابہ۔ حروف متشابہ وہ حروف ہیں جس کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے با، تا، ٹا، ہے نا، شکلیں آپس میں مل رہی ہیں۔ حروف غیر متشابہ وہ حروف جن کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی ہیں، جیسے فا، قاف، لام، میم، ان سب کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آواز کے اعتبار سے بھی حروف کی دو قسمیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ حروف علت کتنے ہیں؟ الف، واو اور یا، یہ تین حروف علت ہیں جو آواز ادا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، اور ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں آپ کے وہ حروف صحیح ہیں۔ یہ اب تک کا آپ کا پورا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم حروف شمسی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شمسی کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، حروف دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حروف شمسی، ایک حروف قمری۔ حروف شمسی کے بارے میں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حروف شمسی کے پہلے وہ حروف جن میں الف لام آتا ہے ان میں الف لام کا تلفظ نہیں ہوتا، جیسے عبد السلام۔ یہاں پر دیکھیں آپ کیا ہے، یہ عبد السلام جو یہاں پر آیا ہے، یہاں پہ الف لام، عین بعد دال کے بعد الف لام جو آیا ہے، وہاں پہ الف لام آیا ہے لیکن اس کا تلفظ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ اس کو عبد السلام نہیں بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو عبد السلام بولا جاتا ہے۔ تو اس کو حروف شمسی اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس میں الف لام تو آتا ہے ان حروف سے پہلے، لیکن اس کا تلفظ نہیں ہوتا، جیسے تا ہے، سا ہے، دال ہے، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، لام اور نون۔ یہ حروف ہیں جن کو حروف شمسی بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان حروف کے شروعات میں اگر آپ الف لام داخل کر دیں گے تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بس ان ورڈ سے جو ہے کہ آگے میں اب عبد لگا دینا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے، آپ یہاں پر تا لے لیجئے، ہے نا، تا ہے، تا سے کوئی ورڈ آپ بنا لیں، تاج بنا لیں، ہے نا، تو اس کے شروع میں آپ عبد ڈال دیں، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں صرف، ٹھیک ہے۔ تو عبد التاج پڑھا جائے گا، عبد التاج نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جتنے بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان سب حروف کے پہلے الف لام آتا ہے لیکن الف لام کا تلفظ نہیں ہوتا، اسی کو حروف شمسی بولا جاتا ہے، الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حروف قمری، جسٹ اس کے الٹا، یعنی اس سے پہلے الف لام آتا ہے اور الف لام کا تلفظ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، واو، ہا اور یا۔ یہ سارے کے سارے جو حروف ہیں اس سے پہلے الف لام اگر آپ داخل کریں گے تو الف لام کا تلفظ بھی ہوگا، جیسے القمر، ہے نا، دیکھیں الف لام پڑھا گیا۔ اس سے پہلے اگر اب عبد الواحد دیکھیں، یہاں پر واو سے پہلے الف لام داخل کیا گیا، اس کو الف لام کو پڑھا گیا، اس کا تلفظ ہوا تو عبد الواحد، اس لیے اس کو حروف قمری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ تو حروف شمسی وہ حروف ہے جن سے پہلے اگر الف لام کو داخل کیا جائے تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوتا، جیسے عبد السلام۔ تو جیسے یہ سارے حروف آپ کو اسکرین پر جو نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے حروف شمسی ہیں، اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس لفظ سے جو ہے آپ ایک ورڈ بنا لیجئے گا اور پھر اس سے پہلے آپ عبد داخل کر کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ حروف شمسی ہے یا حروف قمری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، ٹھیک ہے، تو جس میں آپ نے علم ہجا کی اہمیت دیکھا، زبان کی اس کو اہمیت کیا ہے، اس کو علم ہجا میں کیوں پڑھنا اس کو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شکلوں کے بارے میں دیکھا آپ نے، حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں آپ نے آج جانا، اتنی ساری چیزیں آپ نے جانی۔ اگر ایک مرتبہ میں شروع سے آپ کو PDF دکھا دوں تو یہ ہیں قواعد کی قسمیں، 5 قسموں میں بانٹا گیا۔ علم ہجا کیا ہے، الفابیٹس کس کو کہتے ہیں، اور تحتانی اور حروف منقوطہ اور غیر منقوطہ کیا ہے، تحتانی، فوقانی کیا ہے، اور حروف موحدہ، مثنیٰ، مثلثہ کس کو بولتے ہیں، حروف متشابہ، غیر متشابہ کس کو بولتے ہیں، حروف علت اور حروف صحیح کس کو بولتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے، حروف شمسی اور حروف قمری بھی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ PDF آپ کو چاہیے، جس PDF کے ذریعے ابھی آپ کو پڑھایا گیا، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس اس نمبر پہ آپ کو رابطہ کرنا ہے، یہ نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے
8271461296, ٹھیک ہے. اس نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے گا, میں آپ کو فری آف کاسٹ یہ PDF آپ کو سینڈ کر دوں گا, پھر بعد میں بھی آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. اگر اس سبق سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو اس کو شیئر کیجئے دوسرے لوگوں تک, اور اس چینل کو بڑا بنائیں تاکہ مزید ہم اسی طریقے سے آگے اور آپ کو اردو میں الگ الگ لیکچرز آپ کو ڈلیور کرتے رہیں اور آپ کو پڑھاتے رہیں اردو میں, اور اردو کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم یہ بن سکے, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں آپ, جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ چلاتے ہیں اس کو ہر جگہ شیئر کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. ابھی تو میرا بہت چھوٹا چینل ہے تو اس وجہ سے میں ریکارڈیڈ کلاسز لیتا ہوں. اگر یہاں پہ 100 تک سبسکرائبرز ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں لائیو آ کے پڑھایا کروں گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.